آپ نے فزیوتھراپی کے بارے میں یقیناً سن رکھا ہوگا. بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا کوئی پراپر علاج نہیں ہوتا، لیکن ورزش کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، اور اسی ٹیکنیک کو فزیوتھراپی کہا جاتا ہے. بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پراپر فزیوتھراپسٹ جو ہیں یا فزیوتھراپی کے جو مراکز ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن آج میں آپ کو ملواؤں گا ڈاکٹر مسعودہ بطول صاحبہ سے. آپ فزیوتھراپسٹ ہیں اور ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو میں بلا معاوضہ ایک عرصے سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور یہاں پر ان کا کلینک بھی ہے، بلتستان فزیوتھراپی کلینک اور بحالی مرکز سکردو. فزیوتھراپی کیا ہے اور فزیوتھراپی کے ذریعے مختلف امراض کا علاج کیسے ممکن ہے، اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں آج ڈاکٹر صاحبہ سے. تو آئیں ان کی کلینک چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی تو دوستو، ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور باہر میں ابتدائی کلمات میں گوشہ گزار کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ فزیوتھراپسٹ ہیں، اور یہاں پر ان کا بحالی مرکز بھی ہے، کلینک بھی ہے، اور ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ذرا یہ فزیوتھراپی کے بارے میں لوگوں کو بتائیے گا. کچھ امراض ایسے ہیں جن کا پراپر کوئی علاج نہیں ہوتا، ہم نے سن رکھا ہے ایسا، چونکہ میں میڈیکل سائنس کو بہت کم جانتا ہوں. ہم نے سنا ہے کہ ورزش کے ذریعے بھی علاج ممکن ہے. تو ذرا فزیوتھراپی کے بارے میں ہمارے دوستوں کو سمجھائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائیں. فزیوتھراپی جو ہے بیسکلی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم ورزش اور مشینوں کے ذریعے سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جس میں کہ فالش، کمر درد، کندھا جام، لکوہ اور ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، کمر کا درد جو پاؤں تک آتی ہیں، ان سب یہ ساری بیماریاں شامل ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحبہ، بلتستان کے تناظر میں ہم بات کریں تو لگ بھگ ہر بندہ اس طرح کے امراض کا شکار ہے، اور اس کا کوئی پراپر علاج بھی نہیں ہوتا. اس طرح آپ نے شاٹکا کی بات کی، یا جوڑوں کے درد کی بات کی، کمر کے درد کی بات کی. تو کیا ورزش کے ذریعے اس کا پراپر علاج ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بیمار ہو آپ اسی وقت اگر تشریف لائیں کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یا کسی بھی مریض. ہمارے لوگوں کے المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے بیمار ہو تب تشریف نہیں لاتے، جب درد وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب وہ آتے ہیں، تب ریکوری کی چانسز بھی دیر ہوتا ہے. تو جیسے آپ کو درد ہو آپ تشریف لائے. تو فزیوتھراپی میں ہمارے پاس جو بیسکلی علاج کے جو طریقے ہیں، جس میں کہ ہمارے پاس مشین ہے اور ورزش ہے. اب شاٹکا کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، تو شاٹکا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رگ دب جاتی ہے، یا تو وہ ریڑھ کے مہروں کے بیچ میں یا کسی مسل کے اندر آ کے وہ دب جاتی ہیں. تو اس کے علاج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے مشینیں ہیں جس سے اس کا سوجن ختم ہوتا ہے، اور جو برننگ ٹائپ جو پین ہوتی ہیں پیشنٹ کو ٹانگ تک آتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس مشینیں ہیں جو اس کی پین کو کم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم اگر کوئی مسل ٹائٹ ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ریلیز کرتے ہیں، اس کو مینول تھراپی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم پیشنٹ کو ایسے ورزش بتاتے ہیں، ایسے طرز زندگی بتاتے ہیں جس کے بعد وہ درد کم ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کے علاج بہت اچھے طریقے سے فزیوتھراپی سے ہو سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سائڈ افیکٹ فری ٹریٹمنٹ ہے. اس لیے کسی طرح کی کوئی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ چونکہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر جب تک وہ میڈیسن نہیں لیتے تب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے. میڈیسن کے بغیر کیا علاج ممکن ہے؟ ذرا یہ سمجھائیے گا. میڈیسن کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی ہماری فیلڈ میں، کیونکہ ہمارے پاس جو مشین ہے نا وہ پین کلر کے طور پر ایڈ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ مشینیں ایسے ہیں جو سوجن کو کم کرتے ہیں، انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف درد کو کم کرتے ہیں، اور کچھ مشینیں ایسے ہیں جو آپ کی دماغ کے ساتھ ہاتھ کا جو کوآرڈینیشن ہے، باڈی کا کوآرڈینیشن ہے، اس کو بحال کرتے ہیں، مسل پاور کو بلڈ اپ کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ اپنی اسی مسلس کو اسٹرینتھن کر کے اسی کو دوبارہ بحالی کی طرف لا سکتے ہیں. تو دوائی کے بغیر بھی علاج طریقے سے ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر علاج چاہتے ہیں، دیر پا علاج نہیں کرواتے. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اس کلینک میں یقیناً ایک بحالی مرکز ہے، تو مکمل صحتیابی تک انہوں نے آنا ہوتا ہے. کچھ لوگ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں اپنی بیماری کو، اور بعد میں وہ بیماری کچھ بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہے. تو ایسے تمام احباب کو کیا ایڈوائس کرتی ہیں؟ میری یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ جیسے آپ کو کہیں پہ کوئی درد ہو، درد جو بیسکلی ہوتا ہے نا وہ سگنل ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ یہاں کچھ خرابی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو ٹریٹ کریں. تو ہمارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ زندگی کو افیکٹ نہ کرے، آپ بیڈ کے ساتھ نہ لگے تب تک وہ علاج کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آئیں اور علاج وقت پہ کروائیں. اور یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ جن کو فالش ہوتا ہے وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کم از کم ان کو 4-5 مہینے کا ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور فالش کے مریض اگر 3 مہینے کے اندر اندر ان کا علاج کیا جائے تو وہ جلدی سے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جلدی اکتا جاتے ہیں علاج سے.
مریض کے ساتھ ساتھ گھر والے اکتا جاتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے. ایسی کیسز میں ضرور تشریف لائیں, علاج کروائیں. لمبا ضرور ہے لیکن آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ علاج کریں اور بہتر ہو جائے. میں نے کلینک میں دیکھا ہے کہ بزرگ لوگ آپ کی کلینک میں زیادہ آتے ہیں اور بزرگ ہی عموماً اس طرح کی تکالیف کا شکار رہتے ہیں. جو بیک سائڈ پہ اماں جی اس وقت علاج کروا رہی ہیں, میں بھی ذرا کلینک کا وزٹ بھی دوستوں کو کروا دوں ساتھ ساتھ. میرے عقب میں بھی ایک اماں جی ہیں جن کا علاج اس وقت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو فالش ہوا تھا. فالش کے بعد یہ یہاں پہ آئے تھے. جب یہ یہاں کو ویل چیئر پہ لایا گیا تھا, لیکن ماشاءاللہ ابھی یہ اسٹک پہ خود واک کرتی ہیں اور چلتی ہیں. تو ماشاءاللہ امپروو کیا ہے. پہلے 4-5 لوگ لے کے آتے تھے, ابھی یہ خود اکیلی آتی ہیں اور واک کر سکتے ہیں. ہم آپ کو واک بھی کرا کے دکھا سکتے ہیں. صحیح. کچھ مریضوں سے بھی میں یہاں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور کس تکلیف میں آپ مبتلا تھے؟ جو میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے جی. ابھی کس دونوں ہاتھ میں تکلیف تھا. وہ تقریباً 90% جو ہے ڈاکٹر صاحبہ نے علاج کر کے ٹھیک کیا ہے. اور گھٹنے میں بھی تقریباً میرا 30% ٹھیک ہوا ہے. یہ تو پرانا ہے, تقریباً 1 سال 1.25 سال گزر چکے ہیں, اسی لیے اس میں سے تقریباً میرا 30% جو ہے ٹھیک ہوا ہے. ابھی علاج کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں؟ نہیں میڈیسن تو نہیں ہے نا. یہاں تو ڈاکٹر صاحبہ نے مختلف قسم کی ورزشیں ہمیں سکھائے. تقریباً 6-7 قسم کا ہے. میں روزانہ دن میں 3 اور رات کو 1 دفعہ جو ہے اس کو ورزش کرتا ہوں. اس سے کافی آرام ہوتا ہے. تو آپ کی طرح جو دیگر بزرگ دوست احباب ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے مختلف امراض کی وجہ سے, جوڑوں کے درد کی وجہ سے, انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان تمام بزرگ صاحبان کو یا جو بیمار ہیں ان کو میرا پیغام یہی ہے کہ وہ بھی آئیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے فزیو تھراپی کروائیں اور اپنا علاج کریں, تاکہ وہ بھی میری طرح جو ہے صحت یاب ہو کر جو ہے اپنے گھر چلے جائیں. کیونکہ یہ اچھا ہے. ماشاءاللہ آپ صحت یاب ہو چکے ہیں پوری طرح سے, اور آپ کہیں سے بھی بزرگ نہیں لگ رہے. یہ ہاتھ سجا ہوا تھا ادھر سے ادھر تک, جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے وہ تقریباً 90% میرا ٹھیک ہو. میں ہاتھ بند نہیں کر سکتا تھا. اس سے پہلے بھی ہمارے یوگ کا ایک اور عورت آئی ڈاکٹر جن حاجرہ صاحبہ, اس کو بھی ہاتھ بند ہوتا تھا, کھلتا نہیں تھا, کھولا تو بند نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئے, ہفتہ بھر جو ہے انہوں نے علاج کیا, وہ ٹھیک ہو کے چلا گیا. ابھی پنڈی چلا گیا جی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یاب کرے. ہمارے بزرگ ہیں. اور جیسے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ان کو نی میں آرتھرائٹس ہے. اب یہ ہے کہ یہ میرے پاس لیٹ پہنچے ہیں. آرتھرائٹس کے انیشل کیسز میں اگر یہ ہمارے پاس آتے تو بہت اچھے سے ریکور ہو سکتے تھے. ہم آس پاس کے مسل کو اتنا اسٹرینتھن کر دیتے ہیں کہ ہڈی پہ وزن کم پڑے. تو کیونکہ یہ کرونک کنڈیشن میں میرے پاس آئے ہیں تو ریکوری تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہے. پھر وہی بات ہے, اگر آپ اسٹارٹنگ میں آئے جیسے درد ہو تو ریکوری ریٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے. 2-3 ہفتے میں پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, کوئی مشینیں بھی ہیں اس پراپر ایکسرسائز کے لیے, یا پھر کوئی ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ ہے کہ میں نے صرف پین مینجمنٹ موڈیلٹیز رکھی ہوئی ہیں جو درد کو کم کریں گے, یا سوجن کو کم کریں گے, یا آپ کی جو اندر انفلیمیشن ہے اس کو ختم کرنے والی. باقی جو ایکسرسائزز ہے وہ آپ گھر پہ لیٹے لیٹے بیڈ پہ یا تکیے کے تھرو اس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک اور بزرگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی بیماری تھی جس کے باعث یہ یہاں تک پہنچے تھے. السلام علیکم. جو السلام علیکم. کیا نام ہے حاجی صاحب آپ کا؟ حسین. جو حسین بھائی, کس طرح کی تکلیف کا اماں جی شکار تھی اور اب کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے؟ ان کا یہ شاٹکا کا بیماری ہوئے تھی. پھر ہم نے یہ پنڈی لے گیا, پنڈی سے آپریشن کروایا, پنڈی سے آپریشن کروا کے 25 دن کے بعد یہاں لایا. یہاں بھی یہ ورزش جو ہے صحیح طرح نہیں ہو گیا, تو پھر ہم پتہ کرتے کرتے ادھر تک پہنچ گیا. تو ادھر تو آج سے ہم 2 دن ہیں پہنچ کے. تو فری آئی تقریباً انشاءاللہ کوشش ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو اس طرح سے صحیح طرح نہیں ہوتا ہے, تو ادھر آ گیا تو کوئی دیکھ کے بھی, کوئی بتا کے بھی, اور چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے, اور آگے پیچھے ہلنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے تقریباً اچھا لگتا ہے. تو بس یہاں آ کے 2 دن سے, آج 2 دن ہے یہاں آیا ہے. جی بزرگ سے ہماری بات ہوئی حاجی صاحب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور 2 دنوں سے یہاں پر زیر علاج ہیں, تو کافی امپرومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. آ رہے ادھر میں اب میں مطمئن ہوں یہاں سے میں انشاءاللہ ٹھیک ہو کر پہلے کی طرح میں انشاءاللہ چل پھر سکوں گی انشاءاللہ. بس آپ لوگ بھی دعا کریں ورنہ, اور یہ مہربانی. انشاءاللہ اماں جی کے لیے اماں جی کے لیے ہم سب دعاگو ہیں. پہلے کی طرح آپ دوبارہ سے چل سکتی ہیں, اور اس کے لیے ہمت چاہیے, اور آپ باہمت خاتون ہیں ماشاءاللہ سے. ہماری بھی دعا کیجیے گا. اماں جی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے علاج کے لیے اخراجات کیے ہیں, اسلام آباد تک یہ گئے ہیں, اور ان کا پراپر علاج شاٹکا کا جو ہے
यकीनन प्रॉपर इलाज नहीं है, कमर का ऑपरेशन भी इनका हुआ है, लेकिन अब यहाँ आकर 2 दिनों में ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस कर रही हैं। मेरा नाम रुबीना है और मेरी अम्मी को जो है ना वो फालिश की मरीज़ आई हैं। इनको जब पहले फालिश हुआ था तब 5 बंदे जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 5 बंदों की ज़रूरत होती थी। बैठने के लिए भी पीछे जो है ना सहारे की ज़रूरत होती थी और ये सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद ये फ़िज़ियोथेरेपी की वजह से ही आज ये इस काबिल है कि वो ख़ुद से बैठ जाती हैं और जब चलते वक्त यहाँ से आगे मूव करना हो तो फिर एक बंदे के सहारे से चल लेती हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी बेहतरी आएगी और फ़िज़ियोथेरेपी की वजह से ही ये मुमकिन हुआ कि ये बैठ रही हैं। इनका जो स्ट्रेस, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले, ज़ाहिर बात है कि जब वो एक इंडिपेंडेंट माहौल से एकदम डिपेंडेंट होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन और यहाँ ये मोटिवेट भी करती हैं तो इस वजह से अब इनका बिल्कुल ये स्ट्रेस में नहीं रहती, खुश रहती हैं। तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे। कितने अरसे से आप इलाज करवा रही हैं आप? मैं यहाँ पे तकरीबन महीना हुआ है कि हम महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई? इम्प्रूवमेंट आई है जी बिल्कुल। ठीक। अम्मा जी के लिए हम भी दुआगो हैं और अभी आप देख सकते हैं अम्मा जी कितनी खुश हैं, कितनी मुतमईन है। फालिश की आप मरीज़ा रही हैं लेकिन अब काफ़ी हद तक इनमें इम्प्रूवमेंट आई है और डॉक्टर साहिबा खुद भी प्रॉपर इनकी वर्जिश करवा रही हैं। अच्छा, जब भी इलाज का तस्करा होता है या इलाज का जिक्र होता है तो बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कि इलाज बहुत महंगा होगा, क्या समझते हैं, महंगा इलाज भी है? ये बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है, लेकिन इलाके के हिसाब से मैंने बहुत मुनासिब फ़ीस रखी हुई है। क्योंकि अगर फ़िज़ियोथेरेपी आप शहर में जाके करवाते हो लोग पर डे सेशन 2000 से कम का होता नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी, क्योंकि हमारे लोग इतना अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इस हिसाब से काफ़ी मुनासिब और कम रखा हुआ है इस हिसाब से। 3 बजे से लेकर 6:30 तक होती हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं DHQ में 10 बजे से लेकर 12 बजे 2 घंटे में वहाँ पे भी देती हूँ। जो मरीज़ यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ आएँ। बेसिकली आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सके। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग खुदारा इलाज करवाएं। अफोर्ड नहीं कर सकते तो DHQ आ जाएँ। बेशक यहाँ नहीं आ सकते आप लोग DHQ आएँ, लेकिन इलाज करवाएं, माज़ून मत होए। अपने बच्चों को जो चल नहीं सकते हैं उनको ले आएँ, उनको हम ऐसे गाइडलाइंस बताते हैं जो इंशाल्लाह मेहनत के साथ जब आप लोग करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो चलेंगे, चल फिरने के काबिल हो जाएंगे। तो जहाँ आप लोग सेटअप हैं वो RHQ तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पे मैं 10 से 12 होती हूँ, तो वहाँ पे आएँ, अपना इलाज करवाएँ, माजूरी से बचें। जो बच्चे नहीं चल सकते, पैदाइशी माजूर हैं, उनको भी ले आएँ। हम ऐसे गाइडलाइंस एक्सरसाइजेस बताएंगे जो अगर आप लोग मेहनत से करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो माजूर नहीं होगा, इस काबिल होंगे कि बाथरूम खुद जाएँ आएँ, डिपेंडेंट नहीं होगा अपने तर्ज़ ज़िंदगी में। एक और पेशेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी बहन बाजी इस वक्त साथ मौजूद हैं। अच्छा राशिदा बाजी, बताइएगा क्या तकलीफ़ आपको थी और यहाँ क्लिनिक आने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? मुझे का मसला हुआ था पिछले 1 साल पहले से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिज़ियोथेरेपी करवा रही हूँ 1 साल से। अभी मैं बेहतरी आ रही है? जी काफ़ी बेहतर हो गई। उनको मेरा ये पैगाम है कि वो फिज़ियोथेरेपी करवाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गर्दों में ही ये फिज़ियोथेरेपी सेंटर खोला है, तो इससे फ़ायदा हासिल करें सब। थैंक यू सो मच। और इस वक्त आज हम मौजूद थे डॉक्टर मसूदा बतूल साहिबा के क्लिनिक में, बहाली सेंटर में, और आप भी यहाँ पर लाजमी तौर पर आएँ, एक बार आएँ, इनसे एडवाइस लें। और हर मर्ज़ का इलाज यकीनन दवा से मुमकिन नहीं है, कुछ अमराज ऐसे भी हैं जिनका इलाज फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए मुमकिन है, और ख़ासतौर पर जो माजूर बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ घरों में हैं उनके लिए नियामत से कम नहीं ये बहाली सेंटर। यहाँ पर आएँ, डॉक्टर साहब से एडवाइस लें। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो मरकज़ अहले हदीस के बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये बहाली मरकज़ और क्लिनिक है। और साथ साथ औकात कार के बारे में डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि 3 बजे से 6 बजे तक ये क्लिनिक खुला रहता है। तो आप सब यहाँ पर आएँ और आज़माएँ ज़रूर। आज़माने के बाद अगर आप में बेहतरी आती है और आपका मर्ज़ ठीक होता है तो रिव्यू ज़रूर तौर पर दें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।